بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام یعنی امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی کچھ علامتیں، یعنی علائم ظہور امام زمان علیہ السلام۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے یمانی۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ کچھ علامتیں خاص ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے علامت حتمی۔ ان حتمی علامتوں میں سے ایک یمانی ہیں اور ایک سفیانی۔ پہلے ان دو موضوعات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قتل نفس زکیہ ہے، اسی طرح سے سیحہ آسمانی ہے، اور آسمان میں ایک ہاتھ کا ظاہر ہونا یا بنو امیہ کی حکومت کا اختتام۔ مختلف علامتیں ہیں کہ جنہیں حتمی کہا گیا ہے۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے یمانی۔ تو پہلے مرحلے میں توجہ رہے کہ خود یمن کے مؤمنین کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے نقل فرمائی، اور اس کا ذکر ہوا بحار الانوار کی جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 223۔ آپ فرماتے ہیں من احب اہل الیمن فقد احبنی ومن ابغض اہل الیمن فقد ابغضنی۔ جس نے اہل یمن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اہل یمن سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ رجال اہل الیمن افضل الایمان، کیا فرماتے ہیں رجال اہل الیمن افضل، کہ رجال اہل یمن جو ہیں وہ افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد تعریف کی آپ نے الایمان یمانی والحکمت یمانی، اور کیا بات ہے یمانی ایمان کی اور کیا بات ہے یمانی حکمت کی۔ اور اسی طرح توجہ رہے کہ بعض اور روایات میں حتیٰ یمن کی زمین کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا کہ وہاں کی ایک خاص کان یعنی عقیق یمنی نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا۔ ایک اور روایت میں نقل ہوا قوم رقیقۃ قلوبہم راسخ ایمانہم ومنہم المنصور یخرج فی 70,000 ینصر خلفی وخلف وسیعی حمائل سیوفہم، کہ یمن کی قوم اور یمنیوں کے دل نرم ہیں، ایمان میں مستحکم ہیں، اور انہی میں سے منصور ہے کہ جو خارج ہوگا، ظاہر ہوگا، ظہور کرے گا 70,000 افراد کے ساتھ، اور وہ مدد کرے گا میرے وسیع کی اور میرے وسیع کے وسیع کی، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی۔ یہ روایت نقل ہوئی غیبت نعمانیہ میں۔ اسی طرح روایتوں میں جب مختلف اشخاص کا ذکر ہوا تو ایک روایت میں ذکر ہوا ظہر الشامی واقبل الیمانی وتحرک الحسنی وخرج صاحب هذا الامر من المدینہ الی المکہ، کہ یہ شخصیات جب ظاہر ہوں گی تو خود بخود اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام اس وقت مدینے سے مکے کی جانب جائیں گے، تو اسی دوران تقریباً یہ لوگ ظاہر ہوں گے۔ ایک اور روایت کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی
آپ فرماتے ہیں خروج الثلاثہ الخراسانی والسفیانی والیمانی فی سنۃ واحدۃ فی شہر واحد فی یوم واحد لیس فیہا رایۃ اہدی من رایۃ الیمانی، کہ خراسانی، سفیانی اور یمانی ایک ہی سال، ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن دنیا کے سامنے آئیں گے، ظاہر ہوں گے، اور ان سب میں سب سے زیادہ جو ہدایت کا پرچم ہے وہ یمانی کا ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ حتیٰ خراسانی سے زیادہ تعریف یمانی کی ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی، اور یہ جو پہلی ہم نے روایت پڑھی تھی یہ ہے غیبت شیخ طوسی میں۔ ایک اور روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی اور وہ بہار میں بھی ہے، وہ یہ کہ یخرج قبل سفیانی مصری و یمانی، کہ سفیانی سے پہلے مصری اور یمانی ظاہر ہوں گے۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ یمانی کا جب ذکر ہوتا ہے تو ایک یمانی کا ذکر تو ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، کہ جو امام کے بالکل، جو معذرت سفیانی کے بالکل ساتھ ساتھ اور خراسانی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوگا، اور ایک یمانی کا ذکر ہے کہ جو شاید کچھ دن پہلے ظاہر ہو، اور اس کا ذکر ہے اس روایت میں یخرج قبل سفیانی مصری و یمانی۔ بس احتمال ہے، اور بعد میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، کہ یمانی شاید دو یا اس سے زیادہ ہیں، کہ جن میں سے ایک پہلا یمانی زمین ہموار کرے گا، راہ ہموار کرے گا، اور اس کی بھی تعریف بیان ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو تعریف بیان ہوئی ہے اس یمانی کی بیان ہوئی ہے کہ جو لشکر امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گا اور سفیانی سے جنگ کرے گا۔ ایک روایت نقل ہوئی کہ جو بہار میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ غیبت نعمانی میں بھی اس کا ذکر ہوا، بہار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 252، اور غیبت نعمانی باب نمبر 14 صفحہ نمبر 6 حدیث نمبر 6۔ یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ عبید بن زرارہ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر عند ابی عبداللہ السفیانی، کہ ذکر ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے سفیانی کا، فقال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انا یخرج ذالک، ابھی سفیانی کیسے ظاہر ہو سکتا ہے، ولم یخرج کاسر عینیہ بصنعا، جبکہ ابھی سفیانی کی آنکھیں پھوڑنے والا صنعا میں ظاہر نہیں ہوا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک یمانی وہ ہے کہ جو سفیانی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوں گے، اور ایک یمانی وہ ہیں کہ جو سفیانی سے پہلے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا یخرج قبل سفیانی، کہ سفیانی سے پہلے مصری اور یمانی ظاہر ہوں گے۔ دوسری روایت میں بیان ہوا کہ امام فرماتے ہیں کہ جب ذکر ہوا سفیانی کا تو امام نے فرمایا کہ ابھی سفیانی کیسے ظاہر ہو سکتا ہے، ابھی تو وہ بھی نہیں آیا کہ جو سفیانی کی آنکھیں پھوڑنے والا ہے۔ کاسر عینیہ ہے، اس کے جو عموماً معنی لیے جاتے ہیں وہ یہی لیے جاتے ہیں کہ سفیانی کی آنکھوں کو پھوڑنے والا، لیکن ممکن ہے کہ اس کے کوئی خاص معنی ہوں، خاص مصداق ہو، کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوگا اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ کیا ہے، یعنی یہ جملہ کیا ہے اور اس سے امام کا کیا مقصود ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں نقل ہوا امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہیں قبل هذا الامر السفیانی والیمانی والمروانی وشعیب بن صالح، کہ غیبت سے پہلے یعنی معذرت ظہور سے پہلے سفیانی، یمانی، مروانی اور شعیب بن صالح ظاہر ہوں گے۔ البتہ اس روایت میں کسی اور یمانی کا ذکر نہیں ہے، صرف یمانی کا ذکر ہے۔ تو اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یمانی کم سے کم دو ضرور ہیں،
پہلا یمانی اور دوسرا یمانی. یہ پہلے یمانی سے مراد یہ کہ جو سفیانی سے پہلے ظاہر ہوگا اور یہ زمین کو ہموار کریں گے, اور دوسرا یمانی وہ ہوں گے کہ جو سفیانی کے ساتھ ساتھ مقابلے میں ظاہر ہوں گے, پھر سفیانی سے جنگ کریں گے اور اپنی فوج کو امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر کریں گے. اب یمانی کا نام کیا ہے؟ تو بعض جگہ بیان ہوا کہ ان کا نام حسن ہے یا حسین ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بیان ہوا کہ یہ جناب زید کی نسل سے ہیں, یعنی سادات زیدیہ میں سے ہیں. اور بعض جگہ احتمال دیا گیا ہے کہ شاید یہ صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ یہ بس نسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں سے ہیں, یعنی سید ہیں. اب ہم گفتگو کرتے ہیں کچھ آج کل کے حالات کے بارے میں کہ جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے. تو ہم بڑی تیزی سے ڈسکشن کریں, اور ممکن ہے کہ یہ اگر اس نشست میں پورا نہیں ہو سکا تو ہم اسے بعد میں بھی ڈسکس کریں گے. تو پہلی بات یہ کہ اس وقت اگر نقشہ سامنے ہوتا اور آپ حضرات جب اس ہماری گفتگو کو سن رہے ہوں تو کوشش کریں کہ ایک میپ اپنے سامنے رکھ لیں کہ یمن بالکل صومالیہ کے سامنے ہے, اور یہ ریڈ سی کہ اختتام ریڈ سی یہاں سے شروع ہوتا ہے یمن کے سامنے سے, اور یہ جاتا ہے اور آگے جا کے ایک وی بن جاتا ہے یا ریڈ سی وائی بن جاتا ہے, جس میں ایک جانب نہر سوئس ہے اور پھر جا کے یہ نہر سوئس سے مل جاتا ہے اس طرف, اور دوسری جانب جو یہ وائی بنتا ہے تو یہاں پر اسرائیل کی ایک بندرگاہ ہے, اور یہ واحد بندرگاہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ان علاقوں کی جانب اپنا تجارت کا کام کر سکتا ہے, کہ جو ریڈ سی سے گزرتے ہوئے پھر یہ پہنچتے ہیں بحیرہ عرب تک, یعنی گلف آف عرب تک. تو سیاسی اعتبار سے اس وقت اگر آپ دقت کریں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ صومالیہ کے بالکل سامنے ہے یہ, اور یمن دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے, شمالی یمن اور جنوبی یمن. شمالی یمن کا حصہ جو اس وقت حوثی حضرات کے پاس ہے وہ بالکل ملتا ہے نجران سے. سعودی عرب کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ اس نے 3 صوبوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے کہ جو یمن کے ہیں. ان میں سے ایک نجران ہے, دوسرا حیران ہے, اور تیسرا اسیر ہے. تو انہیں یہ بھی پریشانی ہے کہ یہ اپنے ان شہروں کو واپس لے سکتے ہیں. اب جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ سعودی عرب اس وقت بالکل پھنس چکا ہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ شمالی یمن اس جانب ہے, اور یعنی ریڈ سی کی جانب, اور جنوبی یمن جو ہے وہ پرشین گلف کی جانب ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس جو 2 بندرگاہیں ہیں ان میں ایک جانب تو اگر وہ اپنا شپ لے کے گزرنا چاہیں تو انہیں گزرنا ہوگا آبنائے ہرمز سے, اور دوسری جانب اگر انہیں گزرنا ہو تو انہیں گزرنا ہوگا باب المندب سے. باب المندب کیا ہے؟ اگر آپ میپ میں دیکھیں تو ریڈ سی کے کونے پر ایک تقریباً یہ 19 یا 22 میل کی ایک مختصر سی جگہ ہے کہ جہاں سے شپس کو گزرنا ہوتا ہے, اور باب المندب کا پورا علاقہ اس وقت حوثیوں کے پاس ہے. تو سعودی عرب کے لیے بھی اس وقت جہاز گزرنے کے لیے انہیں باب المندب سے گزرنا ہوگا. اسی طرح سے مصر والوں کے پاس البتہ پھر بھی اس ایریے میں اگر آنا ہو تو ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے, اور اگر انہیں جانا ہو نہر سوئس سے عبور کر کے دوسری جانب تو وہ نہر سوئس استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ایشیا کی جانب آنا چاہیں تو ان کے لیے صرف ایک راستہ بچتا ہے. تو یہ دونوں راستے اس وقت جو ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں, اور ایک بڑی پریشانی اس وقت دنیا کی یہ بھی ہے. سعودی عرب کی ایک پریشانی یہ ہے کہ ان کی ایک جانب عراق میں اس وقت جمہوریت آ چکی ہے کہ جو اہل بیت کے طرفداروں کی ہے, اور دوسری جانب انہوں نے جہاں پر پرابلم کریٹ کیے ہوئے تھے بحرین میں وہاں پر مومنین اٹھ چکے ہیں, اور تیسری جانب یمن میں. سمندر کے ان کے پاس جو راستے ہیں وہ دونوں کے دونوں, ایک آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے
وہ اس وقت ایران کے ہاتھ میں ہے، ایک باب المندب سے گزرتا ہے جو اس وقت حوثیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یمن کے بارے میں توجہ رہے کہ تقریباً 1200 سال یہاں پر زیدیوں کی حکومت رہی۔ 62 میں یہاں پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا اور یمنیوں کی حکومت کو ختم کیا۔ اب اگر معذرت زیدیوں کی حکومت کو ختم کیا، اب اگر حوثی اور زیدی اپنی حکومت دوبارہ چاہتے ہیں تو یہ ان کو بالکل حق ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی حکومت کو جمال عبد الناصر نے تقریباً 5000 کے قریب سولجر بھیج کے اس زمانے میں اس علاقے میں قبضہ کیا، اور اس کے بعد ایک جانب تو یہ بات کرتے تھے کمیونزم کی، دوسری جانب پورا اختیار دے دیا تھا سعودی عرب کے ہاتھ میں، کہ اس دوران رشوت چل رہی تھی کہ سعودی عرب نے کھل کے وہابیت پھیلائی۔ ایک جانب کمیونزم کی باتیں کی جا رہی تھیں اور دوسری جانب عالم یہ تھا کہ شیعوں کو وہاں مدرسے کھولنے کی اجازت نہیں تھی، نہج البلاغہ چھاپنے کی اجازت نہیں تھی، صحیفہ سجادیہ چھاپنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ زیدی جو حضرات ہیں وہ بہت زیادہ مانوس ہیں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ سے، اور بعض دفعہ ہزاروں کی تعداد میں صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ کو روڈوں پہ لا کے جلایا گیا۔ کس وقت کہ جس وقت وہابیوں کا زور تھا۔ اب کچھ گفتگو ہو حوثیوں کے بارے میں۔ حوثیوں کے بارے میں توجہ رہے کہ یہ سادات طباطبائی ہیں۔ ایک عالم دین تھے جو زیدیوں کے بڑے عالم دین تھے، اور زیدیوں کے بارے میں توجہ رہے کہ وہ 4 اماموں تک مانتے ہیں ان کو، اس کے بعد ان کے یہاں امامت کا الگ سلسلہ ہے، یعنی جو بھی فاطمی ہو، سید ہو، علم رکھتا ہو، شجاعت رکھتا ہو تو وہ امام ہو جائے گا۔ تو ایک عالم دین تھے، ان کا نام تھا جناب سید بدر الدین حوثی طباطبائی۔ وہ وہاں کے مقتدر عالم دین تھے، سیاست میں بھی تھے، لیکن ان کی کافی عمر ہو چکی تھی اور 80 سال سے زیادہ کی عمر میں ان کا تقریباً 4-5 سال پہلے انتقال ہوا۔ ان کے ایک فرزند تھے یحییٰ، ایک فرزند تھے حسین، اور ایک فرزند یہ ہیں کہ جو اس وقت ہیں عبد الملک حوثی۔ یحییٰ اور حسین پارلیمنٹ میں بھی تھے اور انہوں نے ایک جماعت بنائی تھی اور اس جماعت کا نام تھا شباب المومنین۔ قرآن کا درس شروع کیا، پارلیمنٹ میں بھی تھے، قم میں بھی انہوں نے پڑھا کچھ، اور اس کے بعد وہاں پر تبلیغی کام شروع کیے، یہاں تک کہ مومنین کو بیدار کیا۔ اور جب وہ بیدار ہوئے اور اپنا مطالبہ کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ علی عبداللہ صالح سے تقریباً 6 جنگیں ہوئیں۔ البتہ جنگوں کے کہنے کے بجائے یہ جنگ تو کہا جاتا ہے انہیں، لیکن در حقیقت ان لوگوں نے حملہ کیا۔ اسی ایک حملے میں حسین بدر الدین حوثی طباطبائی شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کی جو تاریخ ہے وہ 11 سپٹمبر 2004 ہے۔ اس وقت یمن میں جب کسی کو شہید کہا جاتا ہے، یعنی بغیر کسی نام کے اگر کہا جائے الشہید، تو اس سے مراد ہوتی ہے حسین بدر الدین طباطبائی الحوثی۔ حسین بدر الدین طباطبائی الحوثی کی شہادت کے بعد ان کے والد نے قیادت سنبھالی اور شہر چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے گئے، اور اس کے بعد یہ جنگوں کا سلسلہ رہا مختلف دنوں تک۔ اس کے بعد جو چوتھی جنگ ہوئی ہے اپریل 2007 میں، اس وقت تمام زیدیوں نے بیعت کر لی اور حمایت کی حوثی خاندان کی، اور تقریباً فوجی اعتبار سے کمانڈر قبول کر لیا بدر الدین عبد الملک حوثی کو۔ اس وقت عبد الملک حوثی وہاں پر ہیں، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ اس سے زیادہ امن و امان والا انقلاب اب تک کوئی نہیں آیا۔ دنیا دیکھ چکی ہے، یورپ اور امریکہ والے خصوصاً، کہ جب لیبیا میں وہابیوں کے ہاتھ میں لیبیا گیا تو انہوں نے کیا کیا امریکہ کے سفیروں کے ساتھ، امریکہ کے سفارتکاروں کے ساتھ۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جس وقت سنا میں حوثیوں نے سنا کو ٹیک اوور کیا ہے تو تمام سفارتکاروں کا احترام کیا، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام کیا، حتیٰ صدر کو بھی جو ہے وہ اسی کے گھر میں رکھا، اور وہیں سے وہ بھاگنے میں وہ اس کو راہ بھی ملی، کیونکہ اس محل میں ایک چور دروازہ تھا غائب ہونے کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک صدر کو جس کے خلاف وہ لوگ اٹھے ہیں اور جو ایک ظالم صدر تھا اس کو بھی اس کے گھر میں سکون سے رکھا، یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس جب پاور آتی ہے تو ان میں جلوہ نظر آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اب ایک اہم ترین موضوع یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جو زیدیوں کی تھی وہ اثنا عشریت کی جانب منتقل ہو رہی ہے، اور وہ کنورٹ ہو رہے ہیں اثنا عشریت کی جانب۔
اور تدریجاً علمی کام، مذہبی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ پاور میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہابیوں نے اپنے آپ کو اتنا خراب کر لیا ہے۔ جب وہابی ہم پر ظلم کرتے ہیں تو بلا شک اس مصیبت کے بعد اور مصائب کے بعد دکھ تو ہوتا ہے، لیکن ہمیں توجہ یہ دینی چاہیے کہ سب سے زیادہ نقصان ان ناصبی اور خارجیوں کی کارروائیوں کا خود ان کو ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ خون شہداء رائے گا نہیں جاتا، تو یاد رکھیں کہ جتنا ہمارا خون بہہ رہا ہے تو ہمیں توجہ دینی چاہیے، سب سے زیادہ فائدہ اگر ان وہابیوں کی حرکتوں کا کسی کو ہو رہا ہے ہمارے شہداء کے خون کے بہنے کے بعد، تو وہ ہمیں ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا پہچان رہی ہے اور اب دنیا اس جانب آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے پالا ہے، ان سلفیوں کو، وہابیوں کو، ناصبیوں کو، خارجیوں کو، البتہ پھر ہم کہیں کہ ہر سلفی اور ہر وہابی کو ہم ناصبی اور خارجی نہیں کہتے، لیکن ان میں اچھی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھتی ہے۔ تو آج جن لوگوں نے انہیں پالا تھا انہیں خود احساس ہو رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہیں، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ بلا شک اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ تھی کچھ مختصر سی گفتگو یمن کے بارے میں، اس سے زیادہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کبھی اگر اور موقع ملا تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔